ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله آمنت بالله صدق اللہ العظیم۔ میرے واجب الاحترام قابل تعظیم و توقیر بزرگوں، مسلمان بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن مجید میں سے ایک آیت مبارکہ تلاوت کی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور عاجز کی دعا ہے، آپ بھی دعا کریں کہ پروردگار عالم عاجز کو اس کا صحیح مفہوم بیان کرنے کی توفیق دیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت کا تقاضا ہے کہ وہ اپنی مخلوق سے محبت کریں، اور مخلوق اپنے خالق و مالک سے جو تعلق رابطے میں تقاضا رکھتی ہے یہ ہے کہ وہ بھی اللہ سے محبت کریں۔ یہ دو طرفہ محبت تعلق کا رشتہ ہے جو اللہ اپنے بندوں سے رکھتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب کسی کو اپنی محبت میں لیتا ہے تو یصلی اعمالکم، یہ اپنے عمل کی اصلاح کرتا ہے۔ عمل کی اصلاح کرنے والا اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے جو حصہ پاتا ہے وہ ایک حصہ ہے، لیکن یہ حصہ ہر ایک کے ہاتھ میں نہیں آتا۔ یہ حصہ پانے والا وہ ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حصہ پانے کے قابل ہے، اور اگر اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حق کی ادائیگی میں آپ نبی رسول سے حصہ حاصل نہیں کیا، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے محبت کا حصہ جو اللہ اپنے بندوں کو دیتا ہے یہ پانے کے قابل نہیں ہوتا۔ عمل کی اصلاح میں عرض کرنے لگا ہوں جو کہ فاتبعونی کے اندر ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حصہ پانے والا وہ ہے جو ماں باپ سے حصہ پاتا ہے۔ یہ ایک حصہ چلا آ رہا ہے۔ اگر کسی کے پاس حصہ نہیں ہوتا، وہ دنیا سے چلا جاتا ہے تو اولاد کو کچھ نہیں ملتا۔ اس اولاد کو وراثت میں مال ملا ہے، جس کے ماں باپ کو وراثت میں مال ملا ہوتا ہے، اس کے پاس مال موجود ہوتا ہے۔ جس نے ماں باپ سے حصہ نہیں پایا اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حصہ پانے کے اپنے آپ کو قابل نہیں بنایا ہوتا، محروم ہوتا ہے۔ ماں باپ سے حصہ لینے والا یصلی اعمالکم اپنے اعمال کی اصلاح کرتا ہے، کیونکہ یہاں عمل آ جاتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حصہ لینے کے لیے یہاں اتباع فاتبعونی، نبی رسول کی اتباع، حکم و حکم کی تعلیم آ جاتی ہے۔ جب بیوی شوہر سے حصہ پاتی ہے اور ماں
اپنی اولاد کی تعلیم و تربیت میں اپنی اولاد کو حصہ دینے کے قابل ہوتی ہے، جنت دینے کے قابل ہوتی ہے۔ یہ ہے موٹی سی بات۔ اولاد ماں سے جنت پاتی ہے، بیوی شوہر سے حصہ پاتی ہے، اولاد ماں باپ سے حصہ پاتے ہیں، ماں اور باپ سے اولاد حصہ پاتی ہے۔ ماں باپ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حصہ، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حصہ نہیں پاتا وہ اللہ سے محبت کا حصہ پانے کے قابل نہیں ہوتا، یہ محروم ہوتا ہے۔ شیطان کے لیے کوئی مشکل نہیں کہ اسے کافر مشرک کر کے نہ مار سکتا ہو جو اللہ کی صفات نہیں جانتا۔ اسے پتہ ہوتا ہے اسے اللہ کی صفات کا پتہ ہی نہیں ہے، وہ اپنا کرشمہ دکھاتا ہے اور کہتا ہے میں تیرا اللہ ہوں، اسے پتہ نہیں ہوتا، اللہ کی صفات کا پتہ نہیں ہوتا، وہ آ کے اسے کافر کر کے مار دیتا ہے۔ یہی اس کا مشن ہے۔ اور اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ کافر کا یعنی شیطان کا، بڑے کافر کا مشن بدل گیا ہے، تو بھائی اس کا مشن نہیں بدلا، تجھ میں جہالت ہے، تجھے اس بات کا نہیں پتہ جسے علم کہا جاتا ہے۔ علم تو سارا کچھ جانتا ہے، عمل علم نہیں ہوتا۔ لوگ بڑھ بڑھ کر یہ تو کہتے ہیں کہ کل کا علم اللہ کو ہے، کل میں کیا ہے جو آج میں نہیں ہے؟ علم میں علم ہے، کل میں اور آج میں کیا ہے اسے نہیں پتہ ہوتا کہ عمل میں دو چیزیں ہیں، یا جہالت ہوتی ہے یا اس نے حکم اور حکم کی تعلیم میں عمل بجا لایا ہوتا ہے۔ یہ علم والا جانتا ہے، دوسرے کو کیا پتہ اس بات کا؟ دوسرے کو اس بات کا پتہ نہیں ہوتا، وہ ڈھونڈتا پھرتا ہے کس میں؟ عمل میں۔ عمل میں علم ہے ہی نہیں کہ کسی علم والے کو کہے کہ یہ کل کا علم جانتا ہے۔ کل کا وہ علم کیوں جانتا ہے؟ کان فیکون، وہ تو ہمیشہ علم میں ہے، علم ہمیشہ ہر حال میں، پہلا بھی جانتا ہے بعد والا بھی جانتا ہے، علم ہی تو جانتا ہے۔ علم کے علاوہ کون جاننے کے قابل ہے؟ دین کا پتہ نہیں ہوتا لوگوں کو، اور جدھر سے دین کا پتہ ہوتا ہے اس کے عمل پر اعتراض کر کے وہ ہمیشہ کے لیے فارغ ہو جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عمل پر اعتراض کرنے والا مومن نہیں ہوتا۔ قیامت تک اللہ کے بندے کے عمل پر اعتراض کرنے والا کبھی فلاح نہیں پاتا، بدبخت ہوتا ہے وہ۔ ماں باپ کے عمل پر اعتراض کرنے والا لعنتی ہوتا ہے، وہ کبھی فلاح نہیں پا سکتا۔ اس کی وجہ ہے، اور وہ وجہ علمی ہے۔ جب نبی کہتا ہے ربنا ظلمنا انفسنا، وہ اپنے عمل میں توبہ کر رہا ہوتا ہے، عمل کے اندر توبہ ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ اور نبی آدم علیہ السلام کا امتی نبی کو ظالم کہہ دیتا ہے۔ کس پر اس نے اعتراض کیا ہے؟ نبی کے عمل پر اس نے اعتراض کیا ہے۔
نبی توبہ کر رہا ہوتا ہے، ربنا ظلمنا انفسنا، ابوبکر صدیق توبہ کر رہے ہوتے ہیں، میں پتہ نہیں منافق ہو گیا ہوں، منافق ہو گیا، اور اس کا شاگرد جو ہے اس پر اعتراض کر رہا ہوتا ہے۔ کس پر اعتراض کرتا ہے؟ اس کے عمل پر اعتراض کرتا ہے۔ پہلے بھی اس نے اس کے عمل پر اعتراض کیا ہوتا ہے اور بعد میں بھی اس کے عمل پر اعتراض کرتا ہے۔ اسے کیا پتا فتح بیونی کے اندر دو چیزیں ہیں، فتح بیونی کے اندر دو چیزیں ہیں۔ جب کوئی عمل میں کمی بتاتا ہے تو یہ توبہ ہوتی ہے، اور جب کوئی فتح بیونی کے اندر عمل کرتا ہے تو یہ اللہ کا شکر ہوتا ہے۔ ماں باپ کے عمل پر اعتراض کرنے والا کوئی اس کے عمل توبہ پر اعتراض کرتا ہے، کتنا بدبخت ہے کہ ماں باپ کے عمل پر اعتراض کرنے والا ماں باپ توبہ کرتا ہے، اس کے عمل پر وہ اعتراض کرتا ہے۔ اگر اس کے عمل پر اعتراض نہ کرتا تو ماں باپ کے عمل پر اعتراض بنتا ہی نہیں ہے۔ عمل اس کا ہے اور وہ ماں باپ ہے، عمل اللہ کے بندے کا ہے، وہ استاد ہے، عمل نبی رسول کا ہے اور وہ نبی رسول ہے۔ جب کوئی اپنے بڑے کے عمل پر اعتراض کرتا ہے، جان دینا وہ زہر ہے، اور جس نے اس کے اعتراض میں ذرا سی بھی شمولیت اختیار کی ہے، جیسے سانپ کا زہر خطرناک، اسے ڈس لے تو وہ زہر اسے ختم کر دیتا ہے، سانپ نہیں ختم کرتا۔ سانپ کا زہر جو ہے وہ اسے ڈس لیتا ہے، وہ ختم کر دیتا ہے۔ اسی طرح جس نے یہ دیکھا کہ کوئی ماں باپ کے عمل پر اولاد اعتراض کرتی ہے، کوئی شاگرد اپنے استاد کے عمل پر اعتراض کرتا ہے، کوئی امتی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل پر اعتراض کرتا ہے، یہ وہ ہے جسے حصہ ماں باپ سے، استاد سے، نبی رسول سے ملنا ہوتا ہے، اور وہ اپنے حصے کو نہیں لیتا بلکہ نعوذ باللہ منہا بدبختی لیتا ہے اور اپنے آپ کو کافر کر کے مارتا ہے۔ اسے پتہ نہیں ہوتا کہ علم کے اندر اللہ کی صفت کیا ہے۔ یہ اللہ پروردگار نے اپنی صفات کے اظہار میں اپنا بندہ دیا ہے، صفات کی اظہار میں ماں باپ دیے ہیں، صفات کی اظہار میں بیوی کو شوہر دیا ہے، اور صفات کے اظہار تخلیق میں اللہ نے یہ مخلوق پیدا فرمائی ہے۔ ان کے عمل پر اعتراض نہیں ہوتا، یہ اللہ پر اعتراض ہوتا ہے۔ جب نبی رسول اپنا عمل پیش کرتا ہے تو یہ نبی رسول کی توبہ ہوتی ہے، اور توبہ پر اعتراض کرنے والا کتنا بڑا لعنتی ہوتا ہے۔ اسی طرح جب ماں باپ اپنا عمل اللہ کے حضور پیش کرتے ہیں، ہمیشہ کمیوں والا، کوتاہیوں والا، اپنی جان پر ظلم و بربریت ڈالنے والا، تو یہ ان کے عمل کا پیش کرنا اللہ کے حضور توبہ ہوتی ہے کہ عمل میں کمی ہے۔ اور کوئی ماں باپ کے عمل پر اولاد ہو کر اعتراض کرتی ہے، کتنی بڑی لعنتی ہے، اسے پتہ نہیں ہوتا، اور جسے پتہ ہے وہ بدبخت ہو کر مرتا ہے۔ اس کی نمازیں قبول نہیں ہوتی، اس کے روزے قبول نہیں ہوتے، شب برات، لیلۃ القدر، جمعے یہ قبول نہیں ہوتے، رمضان المبارک اس کے لیے معافی نہیں لاتا۔ اسے کیا پتا کہ اس نے ماں باپ کے عمل پر ظاہری اعتراض کیا ہے، حقیقت میں ماں باپ جو توبہ اپنے اللہ کے حضور کرتا ہے اس پر اعتراض کیا ہے۔ جب تک کوئی نبی رسول تک نہیں پہنچتا، اور جو اللہ حصہ دیتا ہے، نبی رسول جو حصہ دیتے وہ نہیں لیتا، مارا جاتا ہے، تباہ برباد ہو جاتا ہے۔ مرنے سے پہلے بھی اللہ کے نبی سے حصہ لینا ضروری ہے، نبی رسول کے نائب سے حصہ لینا ضروری ہے، ماں باپ سے حصہ لینا ضروری ہے، اور بیوی کا شوہر سے حصہ لینا ضروری ہے۔
اگر شوہر انتقال کر جائے اولاد نہ ہو تو 1/4 حصہ ملتا ہے. شوہر انتقال کر جائے اولاد موجود ہو تو 1/8 حصہ ملتا ہے. اسی طرح اولاد کو بھی ماں باپ سے حصہ ملتا ہے اور اولاد سے ماں باپ کو بھی حصہ ملتا ہے. یہ علم الوراثت جو ہے یہ دین کا آدھا علم ہے، اور جس نے علم الوراثت دین کے آدھے علم کو نہ جانا اس کے پاس دین مکمل کدھر ہے؟ اس کے پاس تو دین ہوتا ہی نہیں. حصہ جب تک نہیں ہے کسی کے پاس وہ تو مسلمان مومن ہی نہیں ہوتا، کیونکہ کافر مشرک کے لیے کوئی حصہ نہیں ہے، اسے نہیں دیا جاتا. ظاہری حصہ نسبت دین ہے، اللہ کو ماننا ہے، اللہ کے نبی کو ماننا ہے، نبی رسول کا نائب جو ہے حکم تعلیم کو ماننا ہے، ماں باپ کو ماننا ہے کہ یہ سچے حقے اللہ پروردگار کی عطاؤں میں ہوتے ہیں، ان کا انکار نہیں کیا جا. جو ان کا انکار کر دیتا ہے وہ فارغ ہو جاتا ہے اور بیوی کنجری ہو جاتی ہیں. بیوی اپنے شوہر کا اگر انکار کر دے کہ میرا شوہر نہیں ہے تو میرا شوہر ہے، وہ تو فارغ ہو گئی. دین اگر فارغ ہوا کہ نہیں ہوا؟ لوگ کہتے ہیں جی یہ ایسی باتیں بنائی ہوئی ہیں. یہ ایسی اگر باتیں بنائی ہوئی تو بتاؤ فارغ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ عمل پر اعتراض اس لیے نہیں ہے کہ عمل میں کمیاں ہیں. کسی کے عمل پر جانے کا حکم آیا ہی نہیں ہے، عمل اس کا ہے، قبر میں اس نے جانا ہے، اپنے عمل کا وہ ذمہ دار ہے. کسی کے عمل کا کوئی دوسرا ذمہ دار تو نہیں ہے، اپنے عمل کا ذمہ دار وہ ہے. یصلی اعمالکم، وہ اپنے عمل کی اصلاح میں لگا ہوا ہے. میرا اور آپ کا کام یہ ہے کہ حکم کی تعلیم سے اپنے عمل کی اصلاح کریں. جب ہم اپنے عمل کی اصلاح کرتے ہیں تو شاگردگی بھی ہو جاتی ہے. جب ماں باپ اپنے عمل کی اصلاح کرتا ہے تو اولاد کی بھی ہو جاتی ہے. جب شوہر اپنے عمل کی اصلاح کرتا ہے تو بیوی کی بھی ہو جاتی ہے. بیوی کی علیحدہ کرنی ہے، اپنی علیحدہ کرنی ہے، اولاد کی علیحدہ کرنی ہے، اپنی ماں باپ ہو کے علیحدہ کرنی ہے، استاد ہو کے اپنی علیحدہ کرنی ہے، شاگرد کی علیحدہ کرنی ہے. ہم نے تو کہیں علیحدہ نہیں دیکھی، علیحدہ ہو نہیں سکتی. میں علیحدہ نماز پڑھوں، جو مقتدی ہے اسے علیحدہ نماز پڑھاؤں، مات نہیں ماری گئی. دین کا پتہ نہیں ہوتا. شیطان اسے کافر مشرک کر کے مارتا ہے جسے اللہ کی صفات کا پتہ نہیں ہوتا. دجال جب آئے گا اسے جہنم میں ڈالے گا جو جنتی ہوگا، اور جو جنتی ہوگا اسے پکڑ پکڑ کر جنت میں ڈالتا چلا جائے گا. کہ جنتی جہنمی ہونے والوں میں جو جنتی ہوتا ہے اسے صفات کا پتہ نہیں ہوگا. یہ وہی بات ہے کہ کل قیامت والے دن نبی رسول علیہ السلام نے فرمایا پھر منافق کو کہا جائے گا لے اپنی جنت لے لیں. خواہشوں کا مارا جب اپنی جنت میں پھر داخل ہوگا وہ جہنم نکلے گی. اور مومن کو تو اللہ سبحانہ و تعالی خود بلائے گا یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے اطمینان والے نفس رب کی طرف واپس لوٹ آ. تیرا رب تجھ سے راضی ہے اور تو اپنے اللہ سے راضی ہے. جو اولاد ماں باپ سے راضی نہیں ہے وہ ماں باپ کے عمل پر اعتراض کرے گی، حالانکہ جان مال جو ملا ہے یہ ماں باپ کا ہوتا ہے، ماں باپ سے ملا ہوتا ہے. جو شاگرد اپنے استاد سے راضی نہیں ہوگا وہ استاد کے عمل پر اعتراض کرے گا، حالانکہ اس کے عمل پر اعتراض نہیں ہو سکتا کیونکہ اس کا عمل اس کی توبہ ہے. وہ تو توبہ کر رہا ہوتا ہے اور اللہ اسے توبہ دے رہا ہوتا ہے. وہ تو اس کی تعلیم اللہ نبی رسول فرما رہے ہوتے ہیں، کیونکہ عمل سے کیا ہے یصلی اعمالکم. استاد کیا کرتا ہے، اللہ نبی کیا کرتے ہیں، اس کی تعلیم فرماتے ہیں. آدم علیہ السلام کی اللہ نے تعلیم فرمائی تھی نا.
عمل سے تعلیم کی جاتی ہے، اور اس کا عمل دیکھنے والا کون ہوتا ہے؟ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، اس کا عمل دیکھنے والا اللہ ہوتا ہے، اور اس کا عمل دیکھنے والا اس کا استاد ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں جو موجود ہیں ہمارے عملوں کو دیکھ رہے ہیں، اور ہر معاملہ ہمارے عملوں کا نبی رسول کے حضور پہنچتا ہے، اور اپنے شاگرد جو نائبین ہیں ان کے استاد انہیں عملوں کی تعلیم دے رہے ہیں، اصلاح فرما رہے ہیں۔ عمل تو توبہ ہوتا ہے، ماں اور باپ کی توبہ ہوتا ہے، سائیں جی کی توبہ ہوتا ہے، نبی رسولوں کی توبہ ہوتا ہے، ہو کے اولاد، ہو کے شاگرد، ہو کے امتی، کوئی نبی اپنے استاد اپنے ماں باپ کے عمل پر اعتراض کرتا ہے، یہ کیسے مسلمان رہتا ہے؟ اس کا آخری وقت کلمہ شہادت کے ساتھ کیسے ہوتا ہے؟ یہی اللہ کے بندے جانتے ہیں، اللہ کے بندے بتاتے ہیں، بچانے کے لیے، ڈرانے کے لیے نہیں، منانے کے لیے، کہ صالحین صلح کرواتے ہیں، یسری اعمالکم۔ اور اگر ایسے نہیں ہیں تو ماں باپ سے حصہ نہ لو، ہم بھی دیکھیں گے، اپنے استاد سائیں جی سے حصہ نہ لو، ہم بھی دیکھیں گے کوئی کیسے آگے اپنے حصے کو ثابت کرنے کے قابل ہوگا۔ ماں باپ کی جائیداد مل جائے تو ثابت کی جا سکتی ہے، ماں باپ سے حصہ نہ ملے کوئی ثابت کرنے کے قابل ہی نہیں ہے، اپنے سائیں جی سے حصہ نہ ملے رضا کا، تعلیم کا، حکم کا، وہ ثابت کرنے کے قابل ہی نہیں ہے۔ بڑے پھنے خواہ بنتے ہیں، ماں باپ کے عمل پر اعتراض کر کے وہ جاتے ہیں، اپنے سائیں جی کے عمل پر اعتراض کر کے وہ جاتے ہیں۔ انہیں کیا پتا کہ بیوی اپنے شوہر پر اعتراض جب کرتی ہے تو وہ کیا کرتی ہے، اولاد اپنے ماں باپ کے عمل پر جب اعتراض کرتی ہے تو وہ کیا کرتی ہے، شاگرد اپنے استاد سائیں جی کے عمل پر جب اعتراض شاگرد کرتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے، پتہ نہیں ہوتا۔ اور اتنی بڑی پتے کی بات بتاتا ہے کہ کل کا علم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں ہے۔ کل میں کیا ہے؟ آج ہی کل ہوا ہے نا، کہ کل نیا آ گیا ہے؟ کوئی نیا نہیں آیا۔ اسے شیطان چن چن کے مارتا ہے، بے دین کرتا ہے، کافر کرتا ہے، مشرک کرتا ہے۔ جسے بچانے والا دنیا میں اللہ کا بندہ نہیں ہوتا، یہ ہے وہ بات۔ اور جسے اللہ کا بندہ ملا ہوتا ہے، ایک شیطان کیا، شیطانوں کی برات کیوں نہ آ جائے، اس کا ککھ نہیں بگاڑ سکتی، کہ اللہ کے بندے نے اسے محفوظ کیا ہوتا ہے، اسے بچایا ہوتا ہے۔ اور منافق، کافر، مشرک، اس نے اللہ پر، اللہ کے نبی پر، نبی رسول کے غلاموں پر، اللہ کے بندوں پر اعتراض کیا ہوتا ہے۔ عمل پر اعتراض اس لیے نہیں بنتا کہ عمل میں کمی مانی جاتی ہے، کہ یسری اعمالکم فرمایا، اور یہ فرمایا لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ تمہارے عملوں پر تو تمہارے نبی کی نظر ہے، اور تمہارے عملوں پر تو میری نظر، اللہ کی نظر ہے، میں دیکھتا ہوں، اور پھر میں دیکھنے کے بعد اس کی اصلاح کرتا ہوں۔ عمل میں کیا ہے جی؟ اصلاح ہے، توبہ ہے۔ اور فتابیونی، جب وہ عمل میں اپنی اصلاح کرتا ہے، توبہ کرتا ہے، یسلی اعمالکم، فتابیونی کرتا ہے، تو فتابیونی میں کیا شکر ہے؟ شکر آیا کہ نہیں آیا؟ شکر کیسے آ گیا؟ حصہ لینے پر آیا ہے۔ اور جس نے حصہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فتابیونی کا حاصل نہیں کیا، اپنے استاد سے حاصل نہیں کیا، اس نے پھر کیا کیا ہوگا؟ اپنے استاد کے عمل پر اعتراض کیا ہوگا۔ ادھر اعتراض کیا ہے، ادھر جا کے اس نے کیا کیا ہوگا؟ اسے تو حکم آیا تھا، حکم کی تعلیم استاد سے لینے کا، اسے حکم آیا تھا کہ ماں باپ سے رضا لینے کا،
جب ماں باپ سے وہ رضا لیتا ہے تو ماں باپ نے جو جان اسے مال دی ہوتی ہے وہ اس کے لیے حلال ہو جاتی ہے۔ اور جب استاد نے اسے حکم کی تعلیم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور اپنی رضا میں پیش کر دیا ہوتا ہے تو وہ کامیاب ہو جاتا ہے، ماں باپ کی رضا میں اسے جنت مل جاتی ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حصہ پانے میں استاد کے حصے سے اسے وہاں سے حصہ مل جاتا ہے۔ یہاں کوئی جانے اور مالے جو یہ اپنا بنائی گئی ہیں باتیں، یہ کچھ نہیں ہے، یہ عمل ہیں ہمارے۔ جان اور مال ہوتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ کھاتے ہیں، پیتے ہیں، سوتے ہیں، جاگتے ہیں، بیٹھتے ہیں، کھڑے ہوتے ہیں۔ جان مال سے تو عمل دیا گیا، اور جان مال سے کیا دیا گیا ہے؟ اگر کوئی نئی چیز دی گئی ہے تو آپ مجھے بھی بتائیں کیا دیا گیا ہے جان مال سے؟ جان مال سے عمل دیا گیا ہے، اور یہ جان مال ماں باپ اور اللہ کے بندے سے ملی ہے۔ ہماری جانوں کا مالک اللہ کا نبی ہے، یہ جان مال ان سے ملی ہے، اور حکم ظاہر میں جان مال ماں اور باپ سے ملی۔ یہ ماں باپ پر اعتراض کر کے کہیں بھی چلا جائے، حصہ تو ماں باپ سے ملا ہے، ظاہری حصہ جان مال بھی ماں باپ سے ملی ہے۔ لے لے جنت، اس سے بڑھ کر کون سی جنت ماں باپ سے اسے بڑھ کر ملتی ہے؟ لے لے جا کر، جان مال تو مل ہی گئی ہے نا، لے لے جا کر جنت۔ اب کہیں بھی چلا جائے ماں باپ کو چھوڑ کر، اسے جان مال تو ماں باپ نے پہلے دے دی، واپس تھوڑی لیں گے۔ کیوں؟ اسی طرح اللہ کا بندہ جانوں کا مالک ہے، اللہ کے حکم میں جان اور مال اس نے دے دی ہے، وہ واپس کب لیتا ہے؟ ماں باپ کو چھوڑ کر چلا جائے تو اس کے حصے میں بدبختی کے علاوہ کچھ نہیں آیا۔ اس طرح اپنے سائیں جی کے عمل پر اعتراض کر کے چلا جائے، قسم خدا کی اس کے حصے میں کچھ نہیں آیا۔ بس یہ استاد اور ماں باپ ہوتے ہیں، چپ کر جاتے ہیں، اس کو ڈراتے نہیں، اس کو مناتے ہیں کہ بیٹا مان جو، اچھے رہ جاؤ گے۔ یہ بغیر مانے دنیا سے جب چلا جاتا ہے نا، پھر دیکھتا ہر جگہ سائیں جی ہوتے ہیں، ہر جگہ ماں باپ ہی بلائے جاتے ہیں کہ ندعو، ہر ایک کو بلایا جائے گا اس کے امام کے ساتھ۔ یہ جان مال دینے والا جو ہمارا امام ہے پہلے ہے، وہ ماں باپ ہے، اور اللہ کا بندہ جو ہمیں تعلیم دینے والا ہے وہ علم میں پہلے ہے۔ اس امام کو جو آگے ہوتا ہے، پہلے ہوتا ہے، اس کو بلایا جاتا ہے۔ ادھر تو یہ شیطان نے اسے مار دیا ہے، اور یہ مرا کیسے ہے؟ اپنے عمل کی وجہ سے مرا ہے نا۔ اگر حکم تعلیم فتابیونی پر عمل کرتا تو عمل کی اصلاح ہو جاتی، ماں باپ کے عمل پر، سائیں جی کے عمل پر، نبی رسول کے عمل پر اعتراض نہ کرتا۔ ان کا عمل تو ان کی توبہ ہے، اور تیرا عمل ان کی حکم تعلیم لینے سے اصلاح پا جاتا، تیرا مال تیرے لیے جائز ہو جاتا، حلال ہو جاتا۔ نہ مال ہی حلال ہوا ہے، کھاتا بھی حرام رہا ہے، اور نہ جنتی ہوا ہے، حرام مال لے کر کدھر چلا گیا؟ جہنم میں چلا گیا۔ مال تو ویسے بھی ختم ہو جانا۔ اس بات کو جاننا ضروری ہے کہ فتابیونی کے اندر دو چیزیں ہیں، ایک عمل ہے اور ایک عمل کی اصلاح ہے۔ جب تک عمل کی کوئی اصلاح نہیں کرتا، جو ماں باپ کا حق ہے، جو شوہر کا حق ہے، جو سائیں جی کا حق ہے، جو نبی رسول صحابہ کا حق ہے، وہ لینے کے قابل نہیں ہوتا، ان کا حق ادا نہیں کرنے کے قابل ہوتا۔ جس نے نبی رسول علیہ السلام کا حق ادا نہیں کیا وہ کب صحابی ہو کے اللہ سے ملا ہے؟ جس نے اپنے سائیں جی کا حق ادا نہیں کیا وہ کب اللہ کے بندے کے ساتھ، جو سائیں جی کا سائیں جی اس کے ساتھ ملا ہے؟ وہ سائیں جی کو جانتے ہیں، سائیں جی کو انہوں نے سائیں جی بنایا ہے کہ وہ تجھے جانتے ہیں۔ اولاد کے ماں باپ کو جانا جاتا ہے کہ یہ فلانا جو ہے فلانے ماں باپ کی اولاد ہے، اور جو ماں باپ کے بغیر ہے اسے جانا جاتا ہے، جو استاد کے بغیر ہے اسے جانا جاتا ہے۔
استاد کے شاگرد کو استاد کا استاد جو ہے اپنے شاگرد کی وجہ سے جانتا ہے، نانا دادا اپنی اولاد کی اولاد ہونے کی وجہ سے اسے جانتا ہے، اور جدھر اپنے اولاد کی اولاد نہیں ہوتی نانا دادا کب جانتا ہے، کہتا حرام دیا پرے ہو۔ حصہ نہیں جانتے کہ حصہ جو ہے وہ کیا ہے۔ جسہ یہ دیکھتے ہیں کہ مال کیا ہے، جان کیا ہے۔ مال اور جان کیا، میں بتا دیتا ہوں، آپ بتا دیں۔ عمل ہے، جب تک جان اور مال ہے عمل ہے، جیسے ہی جان مال فارغ ہو جاتی عمل ختم ہو جاتا۔ یہ دین تھوڑی ہے۔ جان مال جس کا ماں باپ کے حکم میں، اللہ کے بندے کے حکم میں خرچ نہیں ہوتا، وہ جان مال حرام میں چلا جاتا ہے۔ وہ جی ماں باپ نے لے لیا ہے، کیا ہو گیا ماں باپ نے لے لیا ہے؟ وہ جو اللہ کے نبی نے لے لیا، کیا ہو گیا اللہ کے نبی نے لے لیا؟ یہ تیرا اور میرا ہے؟ پتہ نہیں ہوتا۔ وہ جو دین جانتا وہ دین ہوتا ہی نہیں، لیکن یہ ڈراتے نہیں۔ ماں باپ ڈرائیں گے تو کس کو ڈرائیں گے؟ اللہ کا بندہ ڈرائے گا کس کو ڈرائے گا؟ یہ ڈراتے نہیں، ڈرانے میں مناتے ہیں۔ مان جا تجھے تکلیف ہوگی اگر آج تو نہ پڑھا، کل کو تو مزدوریاں کرے گا، پتھر اٹھائے گا، یہ کرے گا وہ کرے گا۔ یہ اس لیے ڈراتے ہیں یہ پڑھ جائے، یہ کامیاب ہو جائے۔ اس لیے نبی رسول اللہ علیہ السلام ڈراتے تھے کہ تاکہ یہ اللہ سے ڈرنے والے ہو کر متقی پرہیزگار ہو جائیں۔ آئیے اپنا حصہ جدھر اللہ نے رکھ دیا اس کو لے کر اللہ کے پاس جائیں۔ حصے کے بغیر جانے والا گھر میں بھوک کاٹتا ہے، پیاس کاٹتا ہے۔ راشن کارڈ جو اس کو دیا گیا ہے ڈپو پر جا کر اپنا حصہ لے لے۔ گھر میں گندم نہیں ہوتی، گھر میں چینی نہیں ہوتی، گھر میں پتی نہیں ہوتی، گھر میں کچھ نہیں ہوتا۔ گھر ہوتا ہے اور گھر میں ہم ہوتے ہیں۔ یہ سامان باہر سے جو حصے میں ملتا ہے یہ لانا پڑتا ہے۔ اللہ پروردگار نے جان اور وجود دے دیا ہے، اس کے لیے اب حصہ کمانا ضروری ہے، ورنہ یہ جان مال بیچاری کھائے پیے بغیر نہیں رہ سکتی۔ اس کے لیے ایک دنیاوی حصہ ہے اور ایک دینی حصہ ہے کہ جس نے اللہ پروردگار نے جان اور مال دیا ہے اس کے حکم اور تعلیم کے اندر حصہ ہے۔ جب تک وہ حصہ کوئی نہیں لیتا اللہ کی رضا نہیں اسے ملنے کے قابل ہوتی۔ وہ حصہ اللہ کے نبی کی رضا اتباع کے اندر لینا ہے، اور اللہ کی ذات نے جو ہمیں یہ ذات نبی رسول بخشی اس کو راضی کرنا ہے۔ اسی طرح ایک حکم تعلیم ہوتی ہے اور ایک وہ ذات ہوتی ہے۔ حکم تعلیم ماننا تو بڑا اسے پیارا لگتا ہے کہ میری جان اور میرا مال بچ رہا ہے، یہ زیادہ ہو رہا ہے، اور جو یہ حکم دے رہا ہوتا ہے تعلیم دے رہا ہوتا ہے اس کی ذات کو راضی کرنا کوئی ضروری نہیں سمجھتا۔ اگر اس کی ذات کو راضی کرتا تو اس کے عمل پر اعتراض کیوں ہوتا؟ دین جاننا بڑا ضروری ہے، ورنہ شیطان اسے مارتا ہے۔ جو بے دین ہوتا ہے دیندار کو نہیں وہ ہاتھ لگا سکتا۔ یہ اللہ پاک نے حضرت پیر عبد القادر جیلانی کو اپنے فضل و کرم کی عطا میں علم بخشا تھا، جو فوراً جان گیا کہ علم میں تو یہ بات ہے نہیں، یہ شیطان مردود لعنتی کیا باتیں کر رہا ہے۔ جان گیا، لا حول ولا قوت پڑا، کالا اس کا منہ ہو گیا، بونکے دیہڑے ہو گئے، نیلے پیر ہو گئے، کہیں کا نہ رہا۔ یہ تو اللہ پاک نے قیامت تک شیطان کو جو زندگی دی ہے اس نے سمجھا کہ میں نے بڑی اونچی دولت لے لی ہے۔ لعنت بھی تو نے ہی لی ہے، لعنت اب لیتا رہے۔ وہ سمجھا میں نے پتہ نہیں کیا لے لیا ہے، اور اللہ جانتا تھا کہ میرے پاس آیا ہے، اس کے حواریوں کو شیطانیوں کو پتہ ہو جائے کہ دینے والا کون ہے، اللہ ہی ہے، اللہ ہی دیتا ہے، ورنہ کسی کو کچھ نہیں ملتا۔
ایک تو اس کے مریدوں کو پتہ ہو جائے ہمارا پیر کتنا کرنے والا ہے، اور دوسرا میرے بندے فوراً جان لیں کہ میرے پاس اللہ کا حکم آیا ہے یا شیطان آیا ہے، فوراً جان لیں۔ اس لیے فوراً اللہ کا بندہ جان لیتا ہے کہ یہ میرے سائیں جی کی بات ہے یا یہ شیطان کی بات ہے۔ سائیں جی کی بات حکم اور حکم کی تعلیم میں وہ خود ہوتے ہیں، جیسے ماں باپ حکم اور حکم کی تعلیم میں خود ہوتے ہیں۔ حکم کی تعلیم ان کی اللہ نے اتنی اہم بنائی ہے تو ان کی ذات کو کتنا اہم بنایا ہے، اللہ کے نبی کو کتنا اہم بنایا ہے، صحابہ کو کتنا اہم بنایا ہے، تابعین کو کتنا اہم بنایا ہے، اور قیامت تک آنے والے ان کے جو شاگرد ہیں ان کو کتنا اہم بنایا ہے۔ ماں باپ کی رضا میں اللہ کی رضا ہے تو ان کی رضا میں کتنی بڑی رضا ہوگی۔ سیدنا ابوبکر صدیق سارا مال اور جان لے کے حاضر ہو گئے، حضور سارا کچھ حاضر ہے، قبول فرما لیا۔ یہ تو مال اور جان تھا نا آپ کا، سارا قبول فرما لیا۔ کہا حضور میں شہید بھی ہونا چاہتا ہوں، غازی نہیں شہید بھی ہونا چاہتا ہوں۔ فرمایا جس طرح تیرا مال اور جان قبول کر لیا ہے اس طرح تیری ذات کی بھی ہمیں ضرورت ہے۔ کتنی بڑی بات ہے، یہ نہیں ہر کوئی جاننے کے قابل ہوتا، یہ تو شیر و شکر ہو جانے والا جس نے گلے سے گلا ملا لیا ہے، ماں باپ کو راضی کرنے پر اتر آیا ہے، سائیں جی کو راضی کرنے پر اتر آیا ہے، نبی رسول کو راضی کر کے حصہ لینے پر اتر آیا ہے، جس سے اللہ خود راضی ہونا چاہتا ہے اس کو یہ نیک بختی عطا کر دی جاتی ہے، ورنہ بدبخت تقدیر میں لکھا ہوا ہے۔ یہ تو اللہ کا بندہ بچا کر اسے نیک بخت بنا سکتا ہے، ورنہ تقدیر میں تو پہلے بدبخت لکھا ہوا ہے۔ جی یہ اللہ کا بندہ تقدیر بھی بدل دیتا ہے، کوئی اپنی حالت بدلے تو اللہ اس کی حالت بدل دیتا ہے نا، جس نے اپنی حالت نہیں بدلی اللہ نہیں بدل سکتا، ایسے کہہ لو اللہ نہیں بدلتا۔ یہ اللہ ایک کام کر نہ سکے وہ جی اللہ کا بندہ کروا لیتا، پتہ نہیں وہ کیسے کروا لیتا ہوگا۔ یہ شیطان نے تیرے کان میں پھونک ماری ہے کہ فرمایا یوسوسو فی صدور الناس من الجنت والنار، یہ تو شیطان پھونکے مارتا ہے، بس اسے ڈالتا ہے۔ بس اللہ کی مہربانی، ہمیشہ یاد رکھنا زہر اگر سانپ کاٹے گا تو زہر مارے گی، سانپ مارنے کے قابل نہیں ہے، اللہ نے زہر میں مارنے کا حکم رکھا ہوا ہے۔ عمل پر اعتراض کرنے والا اس کی ایک ہی تعلیم ہے کہ وہ اپنے عمل پر اعتراض کر لے کہ میں نے یہ جو عمل کیا ہے یہ بہت گندا عمل کیا ہے۔ ربنا ظلمنا انفسنا تو نبی نے کہا تھا، عمل میں تو اس کی توبہ تھی، میری توبہ تھوڑی تھی، میری توبہ تو وہی عمل ہے جو میرا برا ہے، جو میں جس طرح جانتا ہوں اپنے عمل کو، میری توبہ میرے ساتھ ہے، ان کی توبہ اتنی اونچی ہوتی ہے قسم خدا کی ہم سوچ بھی نہیں سکتے، ان کی توبہ ان کے ساتھ ہے۔ اللہ نے تقدیر میں لکھا بھی خود کہ دانہ گندم کھائے گا، اور توبہ بھی ان سے کروا رہے ہیں۔ کسی کو کیا پتہ اللہ کے بندے کی توبہ کیا ہوتی ہے، وہ کہتا ہے اللہ کے بندے نے توبہ کر لی تھی، اسے کیا پتہ یہ اس کی توبہ کیا ہے، وہ کہتا ہے اللہ تیرا بھلا کرے، بھائی میں ہی غلط ہوں، ٹھیک ہے کوئی بات نہیں۔ اولاد کو منوانا جو اسے پتہ ہے اولاد اگر زندہ نہ رہی یہ کدھر چلی جائے گی، پھر ماں باپ کہتے ہیں چلو یار زندہ رہے، مارے نہ اپنے آپ کو، زندہ رہے، چلو کبھی نہ کبھی تو اولاد کو ہدایت ہو جائے گی نا۔ وما توفیقی الا باللہ۔